نحمد اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی قابل صد احترام حضرت العلامہ صاحبزادہ پیر الشیخ محمد مصباح المالک صاحب لقمانوی مطان اللہ بطول حیاتی و دیگر برادران اب صاحبزادہ مصباح المالک صاحب حضرت مولانا ناظم صاحب دامت برکاتہ القدسیہ و معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ مبارک میں مختلف مقامات پر علماء اکرام سے آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ آج کی یہ خوبصورت بلکہ یہ ویکلی جو خوبصورت ماہانہ تربیت روحانی اور عرفانی یہ محفل جو آپ کے ہاں منعقد ہوتی ہے، یقیناً اس کے فوائد بہت سارے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں اور خصوصاً اس محفل میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ خود بھی اور ان کے بچے بھی اس سے یقیناً اپنی اخلاقی تربیت کرتے ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ محفل میں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں یا مبالغہ آرائی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ الحمدللہ العظیم میں صاحبزادہ صاحب کے ساتھ میرا ایک بڑا پرانا ہمارا تعلق ہے دوران تعلیم بھی اور بعد میں بھی الحمدللہ ان کی اپنی زندگی میں بھی نظم و ضبط ہے اور ایک ڈسپلن ہے اور پابند ہے، تو اس حوالے سے پھر جو ارد گرد بیٹھنے والے احباب ہیں ان پر بھی یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے دوست ہوتا ہے اس کے دوست کے اثرات دوستوں پر ضرور مرتب ہوتے ہیں، پھر کیونکہ علمی طور پر بھی ان کا تعلق ہے۔ آج میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود جو نعمتیں، جو باؤنڈریز، جو فیورز اللہ کی آپ پر ہیں ان کو پروپیگیٹ کرو اور لوگوں کو بتاؤ اور اس کا خوب چرچا کرو۔ جو اللہ کی نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان پر اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو بتاؤ لوگوں کو میرے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ان باتوں کا اظہار فرمایا ہے کہ لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن ولا فخر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا لیکن ولا فخر میں اس پر فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے رب کی نعمت ہے اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو رب کی نعمتیں، رب کے احسانات اور اس کی جو فیور ہوتی ہے جب وہ مجسر آئے، جب وہ ملے تو اس پر اظہار کرنا چاہیے۔ مثلا کوئی اگر الحمدللہ نماز یا عبادت کرتا ہے اپنی جگہ لیکن یہ کہے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے میں جھک رہا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں محفل میں آ کر بیٹھتا ہوں اور یہاں آ کر بہت ساری باتیں سیکھتا ہوں، یہ میں دوستوں کو بتاتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں کہ مجھ پر بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ مجھے اچھوں کی صحبت عطا فرماتا ہے، مجھے پاکیزہ لوگوں کی صحبت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اور ہم میلاد کے حوالے سے میں قرآن پاک کی 2-3 آیات کی بات کو مختصر کرتے ہوئے، ویسے میں کوئی فن خطابت کا شاہ سوار نہیں ہوں لیکن جو باتیں میں نے بزرگوں سے یا احباب سے یا دوستوں سے سیکھیں وہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
کہ اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا تھا؟ تم خسارے میں تھے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر تم بہت تھوڑے ہوتے جو راہ ہدایت پر ہوتے، بلکہ زیادہ تم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اگر اللہ کی رحمت تمہیں میسر نہ آتی تو پھر اللہ غفور رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، پھر اس کے کرم پر تھا. لیکن ہمارے اوپر اللہ نے کیا کرم فرمایا ہے؟ وہ یہ کرم فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ماشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمتاً للعالمین رسول عطا فرمایا ہے. اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا؟ اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے ہمارے دلوں کو جوڑا ہوا، جس نے ہمارے دلوں کے اندر کی قدورتوں کو ختم کر کے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت سے بیٹھنے کا موقع عطا فرما رکھا ہے. بلکہ قرآن پاک میں اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے. کب گمراہی میں تھے؟ جب میرا رحمت والا رسول تمہارے اندر موجود نہیں تھا. تم گمراہی میں تھے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا. گروپوں میں نہ بٹ جاؤ، تقسیم نہ ہو جاؤ. آپس میں تمہارے درمیان کوئی اپارٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یونٹی اور تمہارے اندر اتحاد اور یکجہتی ہونی چاہیے. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس سے پہلے تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، جنگ و جدال میں پڑے ہوئے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر تالیف پیدا فرما دی، قربت پیدا فرما دی، اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. آپس میں بڑی خوبصورت بات سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے کہ ایثار و مساوات و مواحات و تواضع. ایثار سیکریفائس، مساوات ایکویلٹی، اور مواحات برادرہڈ، تواضع ڈاؤن ٹو ارتھ، عاجزی انکساری. کہ ایثار و مساوات و مواحات و تواضع یہ پھول سبھی میرے سرکار کے مہکائے ہوئے ہیں. پھول سبھی میری سرکار کے مہکائے ہوئے ہیں. ان کو لوگوں میں کس طریقے سے کہ تواضع کیا ہوتی ہے وہ میرے رسول نے بتایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، اپنے رب سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو اس لیے یہ تواضع ہے. اور مواحات، جب سارے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے سارے صحابہ کرام اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں آگے میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اس مواحات کو بھی ایثار، سیکریفائس، کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو کوئی مانگنے والا آ گیا تو رسول اللہ اسے اپنا کسی سے قرضہ لے کر اس کی ضرورت پوری فرما دیا. ایثار اور ایکوالٹی دیکھنی ہے تو پھر بلال سے پوچھو کہ اے بلال بتا ذرا، جب تک تو محبت رسول اللہ کا غلام نہیں بنا تھا اس سے پہلے مکے میں تیری حیثیت کیا تھی، تیرا سٹیٹس کیا تھا؟ کوئی تو چلتا تھا تو گلیوں کے اندر دیواروں سے چپک کر چلتا تھا، کہیں تیرے کپڑوں کسی بڑے رئیس کے کپڑوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے ورنہ تجھے سزا ملتی تھی. اے بلال تیرا سٹیٹس اتنا بلند ہوا ہے، تجھے اتنا برابری کا مقام عطا فرمایا ہے کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا آج کوئی رئیس نہیں بلکہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آج بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دے گا. جب بلال نے آزان دی پھر ایک انقلاب پیدا ہوا، ریولوشن آ گیا، ایک چینجنگ آئی ہے. اور وہ چینجنگ کیا تھی؟ پھر میرے آقا نے آخر وقت میں یہ ارشاد فرما دیا خطبہ حجت الوداع میں کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت اور پیرانتی حاصل نہیں ہے. یہ سب برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں. اور کوئی یہ نہ سمجھے ہاں اگر کسی کی عزت ہے، کسی کی توقیر ہے، کسی کا وقار ہے، کسی کا سٹیٹس ہے، کسی کا رینک ہے، تو صرف ایک بات ہے، وہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نگاہ قدرت میں وہ عزت والا ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، جو اپنے اس رب سے ڈرنے والا ہے. تو یہ میلاد کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے
کہ جھک جاؤ اور برابری کی سطح پہ آ جاؤ. میرے آقا نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم میں بہتر کون ہے, اچھا کون ہے, جو دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھے. دوسرا he is better than me. وہ شیطان کی زبان ہے کہ I am better than him. یہ شیطان کی لینگویج ہے. جو رحمانی اور نبی کی جو تعلیمات ہے وہ کیا ہے, he is better than me. شیطان says I am better than him. ہمیں شیطان کی زبان نہیں, ہم تو اپنے رسول کی زبان بولیں گے. ہمیں تو اللہ نے اخلاق عطا فرمایا رسول کے صدقے میں, ہم ان کو بولیں گے. تو میں آج اپنی اس بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں, اور میں سردار صاحب کا, حضرت شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے مجھے چند باتیں کہنے کا مجھے یہ جو ہے وہ اعزاز عطا فرمایا ہے. اللہ ان محفلوں کو اس طرح قیامت تک قائم و دائم رکھے, اور اللہ ہمیں اس طرح اپنی اصلاح کر کے دوسروں تک اچھی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.